کی بابرکت نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ محترم ناظرین، تاریخ کے پنوں کی سیاہی بننے والا فرعون جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے اس کو ہلاک کر کے اسے دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ پیارے دوستو، فرعون مصر کی تاریخ کا ایک ایسا بدبخت اور ظالم بادشاہ گزرا ہے جو خود کو خدا کہلواتا تھا اور زبردستی لوگوں سے اپنی پوجا کرواتا تھا اور مسلمانوں پر ظلم و ستم کی انتہا کیا کرتا تھا۔ اس بدبخت فرعون کی بدبختی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے اس کو ہلاک کیا اور دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنایا تو اس کی لاش کو نہ پانی نے قبول کیا اور نہ ہی زمین نے، بلکہ اس بدبخت کی لاش یوں ہی قیامت تک سڑتی رہے گی اور دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنی رہے گی۔ محترم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ فرعون کی شادی کیسے ہوئی، فرعون نے کس طرح مصر کی سب سے خوبصورت عورت سے شادی کی اور اس عورت سے فرعون کی کتنی اولادیں پیدا ہوئیں، کائنات کے سب سے بڑے کافر کی بیوی کو اللہ تبارک و تعالی نے جنت کیوں عطا فرمائی، اور وہ کون سا ایسا کام تھا جو فرعون کی بیوی نے کیا جس کی وجہ سے ایک کافر کی بیوی جنت میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات میں شامل ہوگی۔ محترم ناظرین، فرعون جب مصر کا بادشاہ بنا تو اس نے ظلم و ستم کی انتہا کر دی، اور جب اس فرعون نے شادی کرنے کا ارادہ کیا تو اس نے مصر کی سب سے خوبصورت عورت کا انتخاب کیا جس کا نام آسیہ تھا۔ فرعون مصر نے ریان بن ولید کی پوتی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شادی کا پیغام بھجوایا۔ یاد رہے کہ ریان بن ولید وہی بادشاہ تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں مصر کا بادشاہ ہوا کرتا تھا، اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام پر ایمان لے آیا تھا اور اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر بنا دیا تھا۔ خیر، جب حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو فرعون نے شادی کا پیغام دیا تو یہ ان کے والد اور حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی ناگوار گزرا، کیونکہ فرعون مصر پہلے دن ہی سے ظلم اور بربریت کے لیے مشہور تھا، لیکن فرعون چونکہ مصر کا بادشاہ تھا اس لیے اپنی بادشاہت کے زور پر اس نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کر لی اور دھمکی دی کہ اگر حضرت آسیہ نے فرعون سے شادی نہ کی تو فرعون ان کے والدین کو قتل کر دے گا۔ خیر، فرعون نے اپنی بادشاہت کے زور پر حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کر لی، لیکن شادی ہونے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو فرعون سے محفوظ رکھا اور وہ آپ پر قادر نہ ہو سکا۔ اس حوالے سے مفسرین لکھتے ہیں کہ شادی کی پہلی رات جب فرعون حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہم بستری کرنے کے لیے کمرے میں داخل ہوا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس پر نیند کا ایسا غلبہ ڈالا کہ وہ ساری رات ہی سویا رہا، اور کچھ مورخین لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرعون کو نامرد کر دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہم بستری نہ کر سکا، اور اس طرح اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عظمت کو محفوظ رکھا۔ کچھ ایسی روایات بھی ملتی ہیں کہ فرعون کو ایک ایسی بیماری لاحق ہو گئی تھی جس کی وجہ سے مصر کے طبیبوں نے اس کو ساری عمر کے لیے ہم بستری کرنے سے منع کر دیا تھا۔ حضرت آسیہ چونکہ اس بادشاہ کی نسل میں سے تھی جس بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں اسلام قبول کر لیا تھا، لہٰذا حضرت آسیہ ایک پاک دامن اور نیک خاتون تھی۔ ایک طرح سے یہ حضرت آسیہ کی کرامت ہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آسیہ کو فرعون کی ناپاک وجود سے محفوظ رکھا۔ پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ فرعون کی کتنی اولادیں تھیں۔ بعض تاریخی روایات میں ملتا ہے کہ فرعون کی ایک ہی بیٹی تھی، لیکن یہاں بھی کوئی ٹھوس ثبوت موجود نہیں کہ وہ فرعون کی حقیقی اولاد تھی۔ کہا جاتا ہے کہ در حقیقت وہ فرعون کی لے پالک اولاد تھی جسے فرعون نے کسی سے لے کر پالا تھا، کیونکہ حضرت آسیہ کو اللہ تبارک و تعالی نے فرعون سے محفوظ رکھا تھا، اس وجہ سے ان سے کوئی اولاد پیدا نہیں ہوئی۔ میرے دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ دنیا کے سب سے بڑے کافر یعنی فرعون کی بیوی کو اللہ تبارک و تعالی نے جنت حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات میں کس وجہ سے شامل فرمایا، اور وہ کون سی ایسی نیکی تھی جس کی وجہ سے ایک کافر کی بیوی کو اللہ تعالی نے جنت عطا کی۔ اس واقعے کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ ایک رات فرعون نے خواب دیکھا کہ اس کا محل نابود ہو گیا ہے۔ خوف اور وحشت سے اس کا پورا وجود لرزنے لگا۔
فرعونیوں نے نجومیوں کو بلا کر اسے خواب کی تعبیر پوچھی تو انہوں نے کہا کہ بنی اسرائیل میں عنقریب ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تمہارے محل کو نیست و نابود کر دے گا اور تم سے تمہاری سلطنت چھین لے گا، تمہارا سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ فرعون نے جب یہ تعبیر سنی تو حکم جاری کر دیا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہوگا اسے قتل کر دیا جائے گا اور لڑکی کو چھوڑ دیا جائے گا تاکہ اس کی نسل باقی رہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کی والدہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے حکم پر ایک صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دیا۔ ایک نہر فرعون کے محل کے پاس بہتی تھی اور یہ صندوق بہتا ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے اسی نہر میں چلا گیا اور یہ صندوق بہتا ہوا فرعون کے محل کے پاس آ کر رک گیا۔ سبحان اللہ۔ فرعون نے جب اس صندوق کو دیکھا تو اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اسے محل میں لا کر کھولا جائے اور دیکھا جائے کہ اس صندوق کے اندر کیا ہے۔ جب اس صندوق کو کھولا گیا تو اس کے اندر ایک نہایت ہی حسین و جمیل اور خوبصورت بچہ نکلا۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا اس بچے کو دیکھ کر نہایت ہی خوش ہوئی اور حضرت آسیہ نے اس بچے کا نام موسیٰ رکھ دیا۔ صندوق کھولنے کے بعد حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے انور پر دیکھا تو انہوں نے حضرت موسیٰ کو اپنا بیٹا بنا لیا اور فرعون سے کہنے لگی، اے فرعون، یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرنا۔ فرعون کہنے لگا، اسے تم رکھ لو، مجھے اس کی کوئی حاجت نہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر آسیہ کی طرح فرعون بھی اس بات کا اقرار کرتا کہ یہ بچہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو ہدایت عطا فرماتا اور حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرح ایمان سے نواز تھا، لیکن بدبخت فرعون کے نصیب میں ایمان کا حصہ ہی نہیں تھا، اس وجہ سے اس نے اس بات کا اقرار نہیں کیا۔ حضرت آسیہ شادی کے پہلے دن سے ہی فرعون کی ظالمانہ اور کافرانہ اقدام کے خلاف پہاڑ بن کر کھڑی رہیں۔ حضرت موسیٰ نے جب اعلان نبوت کیا اور جب محل میں جادوگروں سے مقابلہ کیا تو یہ دیکھ کر حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت موسیٰ پر ایمان لے آئے اور ایمان لانے کے بعد کافی دنوں تک انہوں نے اس بات کو فرعون سے چھپائے رکھا، لیکن جب فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا اور لوگوں سے خود کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو پھر حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کھل کر میدان میں آ گئی اور پھر اس کی اس عمل کی سخت مخالفت کرنے لگی۔ جیسے ہی فرعون کو پتہ چلا کہ میری بیوی بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خدا پر ایمان لا چکی ہے تو اس نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی ظلم ڈھانا شروع کر دیا اور وہ روزانہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طرح طرح کی اذیتیں دیتا، لیکن فرعون کا بے انتہا ظلم بھی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کو متزلزل نہ کر سکا۔ فرعون نے بہت کوشش کی کہ حضرت آسیہ کو ایمان سے دور کر سکے اور دوبارہ کفر و شرک کی طرف مائل کر دے، لیکن حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرعون کی تمام تر کوششوں کو ناکام بنا دیا اور وہ صرف اللہ تعالیٰ کا ہی نام لیا کرتی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتی تھی۔ اس کے علاوہ جو بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آتا فرعون اس پر طرح طرح کے ظلم کرتا اور ان کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچاتا۔ ایک مرتبہ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے ایک شخص کو، جسے قرآن کریم میں مومن الف فرعون کے نام سے یاد کیا گیا ہے، بڑی بے دردی سے قتل کر دیا، جس کے بعد حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور وہ کھلم کھلی فرعون کی مخالفت کرنے لگی۔ فرعون نے جب یہ دیکھا کہ اس کی بیوی کھلم کھلا اس کی مخالفت کر رہی ہے تو فرعون کے اندر غضب کی آگ بھڑک اٹھی اور اس نے اپنی بیوی کو بہت عبرتناک طریقوں سے اذیتیں پہنچانا شروع کر دی۔ اس ظالم بادشاہ نے اس پاک دامن خاتون پر بڑے بڑے ظلم ڈھائے اور اس کو بہت مارا پیٹا اور زد و کوب کیا۔ فرعون کے ظلم کی انتہا یہاں تک پہنچ گئی کہ ایک دن اس نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دونوں ہاتھوں اور دونوں پیروں کے اندر لوہے کے کیلے ٹھوک دیے اور چاروں کونوں میں اس طرح جکڑ دیا کہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہل بھی نہیں سکتی تھی، اور باریک پتھر اس کے سینے پر رکھ کر ان کو گرم ریت کے اندر لٹا دیا اور پانی بند کر دیا۔ اس طرح کے دردناک ظلم و جبر کرنے کے باوجود بھی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایمان مضبوط رہا اور وہ اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت پر ثابت قدم رہی
اور بعض روایات میں آتا ہے کہ فرعون نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا پر اس قدر ظلم کیا کہ حضرت آسیہ کی کھال تک اتار دی گئی اور پھر اس کے بعد ان پر ایک بھاری بھرکم چٹان گرا دی گئی، جس کی وجہ سے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا شہید ہو گئی۔ اس طرح حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک فرعون کی بیوی ہونے کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت پر اپنے ایمان کو مضبوط رکھا اور اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کو نہیں چھوڑا۔ یہی وہ نیکی تھی جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ مقام عطا فرمایا، اور جنت کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ ہونے کا شرف ان کو ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو دین پر ثابت قدمی عطا فرمائے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں جینا اور مرنا نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے آسانی کے ساتھ مل سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔